بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کسٹمر گائیڈ، اور آج ہم بات کریں گے MCB بینک اکاؤنٹ ہولڈرز کے حوالے سے کہ کن 3 بنیادی چیزوں کو جان کر وہ اپنا قیمتی وقت اور سرمایہ دونوں بچا سکتے ہیں اور بینک کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنی بینکنگ نیڈز کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، 3 چیزیں آپ کو جاننا بہت ضروری ہیں۔ فرسٹ آف آل چیک بک کے حوالے سے ہے، نمبر 2 ATM کارڈ ہے، نمبر 3 اکاؤنٹ ان ایکٹیو یا ڈورمنٹ ہونے کی صورت۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں چیک بک کے حوالے سے کہ اگر آپ نے چیک بک اکاؤنٹ میں سے اپلائی کی ہے اور وہ کتنے دنوں میں بینک برانچ میں ریسیو ہوگی۔ اگر آپ چیک بک اپلائی کرتے ہیں تو وہ ودن 5 ورکنگ ڈیز آپ کے برانچ میں ریسیو ہو جاتی ہے۔ ورکنگ ڈیز سے مراد ہے جب کوئی بھی گزٹڈ ہالیڈیز یا سیچرڈے سنڈے آتا ہے تو وہ اس میں سے نکال کے آپ 5 ورکنگ ڈیز کنسیڈر کریں گے۔ چیک بک کے حوالے سے دوسری اہم بات ہے کہ کتنے دن کے اندر آپ برانچ سے چیک بک کو ریسیو کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، آپ ودن 60 ڈیز مینز کہ 60 دن کے اندر آپ نے چیک بک ریسیو کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ ان 60 دن کے اندر چیک بک ریسیو نہیں کرتے تو آپ کی چیک بک ڈسٹرائے ہو جاتی ہے اور آپ کا ٹائم اور آپ کے پیسے دونوں ضائع ہوتے ہیں۔ اگین آپ کو دوبارہ سے چیک بک اپلائی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہاں میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں، اگر آپ نے نیا اکاؤنٹ اوپن کروایا ہے MCB بینک میں تو آپ کو اس کے لیے فرسٹ چیک بک ریسیو کرنے کے لیے ایک لیٹر آتا ہے بینک کی جانب سے، تھینکس لیٹر ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں، وہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کو وہ ریسیو نہیں ہوا تو پھر آپ کو تھوڑی دقت پیش آ سکتی ہے فرسٹ چیک بک ریسیو کرنے میں۔ تو ویورز، اب بات کرتے ہیں ATM کارڈ کی۔ ATM کارڈ کے حوالے سے اس کا بھی ٹیڈ ٹائم 5 ڈیز ہے۔ ودن 5 ورکنگ ڈیز آپ کا کارڈ آپ کی برانچ میں یا آپ کے ایڈریس پہ ریسیو ہو جاتا ہے۔ تو ان 2 صورتوں میں فرسٹ آف آل اگر آپ سٹی ایریا کے رہائشی ہیں تو آپ کو کوریئر کمپنی کی جانب سے ATM ڈیلیور کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا ایڈریس نہیں ملتا یا کوئی اور مسئلہ بنتا ہے تو وہ اگین برانچ میں ڈسپیچ کیا جاتا ہے، وہاں سے آپ ریسیو کر سکتے ہیں۔ تو وہاں سے ریسیو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر اس برانچ سے جہاں پہ بھی آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کو ریسیو کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ 90 ڈیز کے اندر اس کو ریسیو نہیں کرتے تو وہ بھی سسٹم سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کا قیمتی وقت اور سرمایہ دونوں ضائع ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے ٹائم کو اور اپنے پیسوں کو بچا سکتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہم بات کریں گے کہ کب آپ کا اکاؤنٹ ڈورمنٹ ہوتا ہے اور کب ان ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو ویورز، اکاؤنٹ ڈورمنٹ تب ہوتا ہے جب آپ اس میں 1 ایئر تک کوئی بھی ٹرانزیکشن نہیں کرتے۔ تو اگر آپ اس میں اس کو ایکٹیویٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس میں کوئی ٹرانزیکشن کریں۔ بعض کا آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، آپ ٹرانزیکشن نہیں کرتے تو آپ کا اکاؤنٹ ڈورمنٹ ہو جاتا ہے۔ تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں ایمرجنسی نیڈ میں بینک اکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کا اکاؤنٹ تب ڈورمنٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں چھوٹی موٹی ٹرانزیکشنز کرتے رہیں اور آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ رہے اور آپ اپنے اکاؤنٹ کو صحیح طریقے سے چلاتے رہیں تاکہ آپ کو کہیں بھی ضرورت پڑے تو آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔